السلام علیکم ویورز، آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے بچوں کی تربیت۔ دیکھیں، یہ چینل پہ زیادہ تر میں بچوں سے سبیہ آنٹی بن کے بات کرتی ہوں، لیکن چونکہ یہ ٹاپک بچوں سے ریلیٹڈ ہے، ینگ مدرس کے لیے ہے، پیرنٹس کے لیے ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو میرے ذہن میں ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنے 2 بچے پالے، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جتنی بھی میرے ذہن میں اچھی باتیں ہیں وہ میں بتانا چاہتی ہوں، جو یہ ینگ مدرز اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو دیکھیں، اور بچے بھی اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ جب پیرنٹس ان کو کوئی چیز سمجھائیں گے یا کچھ کریں گے تو وہ شاید اس سے ریلیٹ کر لیں۔ لیکن بہرحال پہلے میں یہ شروع کروں گی کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ پیدائش سے لے، اس کی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، پہلی اسٹیج یہ ہوتی ہے پیدائش سے 7 سال کی عمر۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک جو بھی تربیت ہم بچے کی کریں گے وہ اس کے اگلے 50-60 سالوں میں جو اس کی سمجھیں آگے کی زندگی ہے، پریکٹیکل لائف ہے، ایڈلٹ لائف ہے، تو وہ اس وقت اس کو وہ ہیلپ کرے گی۔ مطلب یہ پہلی پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک جو بھی تربیت ہوگی اس میں اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہی تربیت اس کی ساری زندگی اس کا پیچھا کرے گی اور اس کے کام آئے گی۔ تو اس میں بھی اسٹیجز ہوتی ہیں نا۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کا برین بھی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی ایج کے حساب سے اس کے برین کی ڈیولپمنٹ، جو کہ سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، لیکن سائنس نے یہ پروف کر دیا پریکٹیکل سے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا کس اسٹیج پہ برین کتنا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو جو پیدا ہوتا ہے بچہ، اس سے لے کے 2 سال کی عمر تک اس کی نرسنگ کی ایج کہلاتی ہے۔ پیدائش سے 2 سال تک وہ نرسنگ کی ایج میں ہوتا ہے، بلکہ وہ 7 ایئرس تک نرسنگ کی ایج میں ہوتا ہے، لیکن پیدائش سے 2 سال تک وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کا برین بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی ایک چیز کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اور ایسے کیئر کرنی پڑتی ہے جیسے ایک نرس اپنے مریض کا کرتی ہے، کیونکہ نرس مریض کی اسی طرح کیئر کرتی ہے کہ جیسے اس کو کمفرٹ ہوتا ہے ویسے ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ تو اسی لیے پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ پیدائش سے لے کے 2 سال تک اس کو بالکل پھول کی طرح رکھیں بچے کو، اور اس کی بہت زیادہ نگہداشت کریں، بہت کیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچہ جب 2 سال کی ایج میں آتا ہے تو وہ ایک ایسا کرشمہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک معجزہ رکھا ہے جو سائنس بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو وہ 2 سال سے لے کے اور سمجھے 3 سال تک وہ بولنے میں روانی اس کی آنی شروع ہوتی ہے، وہ بہت اچھی طرح بات چیت شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد 3 سے 4 سال تک کی ایج میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ اس ایج میں وہ 2 سے 3 زبانیں آرام سے سیکھ سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بولنا اور اس کے بعد سیکھنا، مطلب وہ آپ جیسے بچپن میں کہتے ہیں نا کہ 4 سال کی عمر میں، 4 سال 4 مہینے میں بچوں کی بسم اللہ، ہم لوگوں کا مذہب، ہمارا ریلیجن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان کی بسم اللہ ہو، وہ قرآن شروع کریں پڑھنا۔ تو وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے، دیکھیں بچپن کی یاد کی ہوئی صورتیں، بچپن کی یاد کی ہوئی پوئمز، یہ سب چیزیں آپ بھولتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس عمر میں آگے جیسے میں اب بیٹھی ہوں، مجھے کوئی کہے یہ آیت یاد کرو تو میں اس کو یاد کرنے میں 10 دن لگا دوں گی، کیونکہ اتنا پکا دماغ ہو چکا ہے اور اتنی ذمہ داریاں ہیں۔ اس وقت وہ میں کہتی ہوں نا، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ سائنس نہیں سکھا سکتی، اللہ نے برین میں ایک اتنی طاقت رکھی کہ بچہ خود سے سیکھ لیتا ہے زبانیں۔ اگر کسی گھر میں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں وہ 3 سیکھ لے گا۔ یہی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ تو مطلب یہ ابھی ہم پہلے سمجھے پیدائش سے لے کے اور ابھی ہم 4 سال کی عمر تک پہنچے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، برین کی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جب وہ چھوٹی سی ایج میں ہوتا ہے، کرالنگ شروع کرتا ہے، تو برین میں شاخیں نکلنی شروع ہوتی ہیں اور برین ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ سب سائنس سے پروو ہے۔ میں نے ساری ریسرچ کی پہلے، پھر اس کے بعد میں نے کہا میں اس کے اوپر کچھ کہوں آپ لوگوں کو۔ جب وہ 3 سے 4 سال کی ایج میں آتا ہے نا، تو جب وہ زبانیں سیکھنے، وہ کیوریوسٹی کی ایج کہلاتی ہے۔ اب کیوریوسٹی کی ایج میں ہی آدمی سیکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جب آپ کو کسی چیز کی کیوریوسٹی ہوگی تو آپ اس کے لیے کوشش کریں گے اور لرننگ ہوگی آپ کی۔ تو وہ کیوریوسٹی کی ایج جو ہے نا، اس کو آپ لوگ ختم نہیں کیجیے، آپ کو اس کیوریوسٹی میں اس کو ہیلپ کریں تاکہ وہ لرن کرے چیزوں کو۔ کیوریوسٹی میں کیا، بچہ چلنا شروع کرتا ہے، سوئچ لگے ہوئے تو اس میں ہاتھ ڈالے گا، کوئی چیز ہوگی، گلاس پانی کا اٹھایا، ہر چیز میں گھستا ہے۔
कहते हैं ना पीछे 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 चलो, चलने लगा है तब इसके पीछे पीछे कोई चलता रहे, ये वो एज होती है 3 से 4, ये क्यूरियोसिटी की एज कहलाती है। उस वक्त उसको लोग क्या करते हैं कि डिसिप्लिन कराने के लिए मॉन्टेसरी में डाल देते हैं। अब वो मॉन्टेसरी में एक कमरे में वो बंद हो जाता है जहाँ उसको कलर्स सिखाए जाते हैं, एक डिसिप्लिन बताया जाता है उसको, और उससे उसकी जो उसके जो जिसे कहते हैं ना कि मॉन्टेसरी में डालने का तो उसको रोबोट की तरह उसको बना दिया जाता है, क्योंकि वो जो टीचर सिखा रही होती है वो वही सीख रहा होता है। घर में जब वो होता है तो आपके घर के माहौल से जो चीज़ें, जो आपके घर में चीज़ें जिस तरह से तरबियत में इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें सब देख रहा होता है बच्चा। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, वो जो देखते हैं ना वही सीखते हैं, वो वाकई रोबोट होते हैं। लेकिन वो घर से रोबोट बनाइए, मॉन्टेसरी से नहीं, क्योंकि लोग 2-2 साल के बच्चों को मॉन्टेसरी में डालते हैं, सीख रहा है। भाई क्या सीख रहा है? क्या कलर्स वो देख रहा है? वो सारे पूरी दुनिया रंगीन है, उसको आप बता सकते हैं दिस इज़ रेड, टीचर बताएगी तो वो समझेगा। ये चीज़ एक मेरे एक वो है कि देखें बाहर के मुल्कों में 6 साल से पहले मॉन्टेसरी में डालती, मतलब केजी वेजी होती, मतलब उनका ये नहीं है कि बच्चे को बस चलना सीखा उसने और उसको फ़ौरन मॉन्टेसरी। हमारे यहाँ ये है कि भाई पहले कुरान पढ़ाया जाता है बच्चे को और उसके बाद आप डालें। वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे उसको फॉलो, वो रोबोट बना देते हैं, वो बस सीख के आ जाएगा, पोएम रट के आ जाएगा, वही चीज़ करेगा फिर वो। तो बच्चे की जो पहली समझे पैदाइश से लेके और 7 साल की जो नशोनुमा की एज होती है वो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एज होती है, उसी में उसकी शख्सियत बनती है, वही तरबियत वही चीज़ उसके पूरी अगली ज़िंदगी में उसके काम आती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इस वक्त कहते हैं कि माँ और बाप, भाई बहन, मतलब अगर जितने भी लोग घर के अंदर, नाना नानी, दादा दादी, खाला फुप्पो, जो भी हैं, चाचा, जितने लोग हैं, वो सबको देख के सीख रहा होता है किसका रवैया किसके साथ कैसा है। बच्चा वही चीज़ लर्न करता है जो देखता है, बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। और मेरी हमेशा हर एक से ये बहस होती है कि अगर बच्चे ने ये गलती की है तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, पेरेंट्स का कसूर है। उसको समझाएं, उसको सही गलत बताएं। अगर बच्चा स्विच में हाथ दे रहा है तो आप उसको रोकेंगी ना, आग में हाथ दे रहा है रोकेंगी, तो इसी तरह उसको और भी चीज़ों को मतलब तरबियत का हिस्सा बनाएं इसको। उसके बाद एज शुरू होती है 7 साल से लेके 12 साल तक। वो एज जो है वो कहलाती है फैसिलिटेशन की एज। उसमें क्या होता है कि उसमें बच्चा डिमांड शुरू करता है, उसको पता चलता है खिलौना, ये चीज़, वो चीज़, हर चीज़ वो मांगता है। उसको अपने शौक़ से कपड़े पहनने होते हैं, उसको अपने शौक़ के खाने, फ्रेंच टोस्ट बना दें अम्मा ये। उस वक्त उससे इरिटेट करें, उसको फैसिलिटेट करें, क्योंकि वो फैसिलिटेशन की एज है। और जितना भी उसको अच्छा बड़ा कैनवस देंगे, उसके केयर करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, उतना ही वो अच्छा एक्सपोज होगा और उतना ही अच्छा वो सीखेगा। तो वो ये 7 से 12 साल तक की जो एज है ना, इसमें ये फैसिलिटेशन की एज कहलाती है। इस एज में बहुत ही मेजर रोल अदा करना पड़ता है पेरेंट्स को कि वो उनके साथ, बच्चे के साथ उसको फैसिलिटेट करें। हाँ, गलत, अगर वो कोई गलत बात भी कर रहा है ना, उसको बताएं, उसको मारें नहीं, उसको थप्पड़ नहीं मारें, उसको पीटे नहीं, उसको बताएं कि ये तुम, उसको ऐसे फैसिलिटेट करें कि नहीं बेटा ये सही है और ये गलत है, इसका ये नुकसान है। मैंने तो अपने बच्चों को ऐसे ही पाला, मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये वो जो एज होती है फैसिलिटेशन की, उसमें बच्चा जो होता है वो बिल्कुल, देखें फिर मैं कहूँगी बच्चे मन के सच्चे, ये एक मिसाल है। बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं जो सीखेंगे ना। अगर उसने देखा घर में कोई बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, वो लैंग्वेज वो रिपीट करेगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता इसकी मीनिंग क्या है। उस लैंग्वेज को किसी बड़े को अगर झड़प के कोई बात करेगा तो वो अपने बड़े से करेगा यही बात। तो बच्चे के साथ उस वक्त उसको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको फैसिलिटेट इस तरह से करना, उसको बड़ा कैनवस देना, उसकी हर बात को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके उसको समझाना, ये एज जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी एज में समझिए 7 से 12 साल की एज जब ये गुजर जाती है, 12 से एकदम 13 साल जब आती है ना, ये एज कहलाती है एज ऑफ एसोसिएशन। बच्चा हर एक से अपने आप को एसोसिएट करता है, हर चीज़ से। मतलब अगर वो कोई सुपरमैन देख रहा है कोई मूवी, तो वो अपने आप को सुपरमैन बनाने की कोशिश करेगा। वो हर चीज़ से ना अपने आप को एसोसिएट करना शुरू होता है, और वो दिमाग का उसका एक नया हिस्सा डेवलप हो रहा है जो चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट करता है। उस एज में बच्चे की फीलिंग्स डेवलप होती है, मतलब वो अच्छे बुरे की तमीज़ सीख सकता है उस एज में।
اس کا کانشیسنیس جو ہے نا، اس کے ایموشنز، وہ اپنے ضمیر کی آواز کو سن سکتا ہے، اس کے اندر انسانیت کی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو وہ ایج بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے جیسی پیدائش سے 7 سال، کہ آپ اس کو اس وقت جب اس کی فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اس وقت اس کو بہت اچھی باتیں بتائی جائیں، اس کو وہ باتیں بتا دی جائیں جو اس کی آگے کی زندگی میں کام آئے، اور آگے کی زندگی میں جا کے وہ ایک اچھا شہری، اچھا شوہر، اچھا بھائی، اچھا بہنوئی، مطلب جو بھی رشتہ اس کو ملے وہ ایک اچھا باپ، ایک اچھا رشتہ وہ بن کے نکلے. تو یہ وہ بہت امپورٹنٹ ایج ہوتی ہے کہ ایج آف ایسوسیشن. اس کے بعد 12 سے 16 سال تک کی ایج آتی ہے. اب اس 12 سے 16 سال تک کی ایج میں ہوتا ہے کہ ریفلیکشن. وہی میں نے آپ سے کہا ایسوسیٹ کرنا، کہ فوراً وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. لیکن جب وہ 12 سال کراس کر جاتا ہے، 12-13 سال، تو پھر وہ اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. مطلب وہ سپر مین بن کے وہ ویسے کپڑے پہن کے کوشش کرے گا. میرے بچے کو بھی شوق تھا، وہ میں یوں کر کے سپر مین کی وہ چادر میں میرا دوپٹہ لے کے باندھ لیتا تھا. وہ بچوں کی جو میں کرتی تھی اس کے ساتھ، میں نے اس کے لیے ہر چیز بنائی. سپر مین کا وہ بھی روپ بھی بنایا اس کے لیے. میں کہتی تھی کرو. اس کو شوق تھا تو اس کو ایسوسیٹ کرتا تھا، لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کہ سپر مین کی طرح پتہ چلا چھت پہ سے چھلانگ لگا دی. یہ اس کو بتانا ہے کہ جو چیز غلط ہے تم ایسوسیٹ کرو خود کو، لیکن ایسا ایسوسیٹ کرو کہ وہ نقصان نہ پہنچائے تمہاری ذات کو. اور اسی میں اس کی ایک آرگیومنٹ کی ایج، اگر آپ اس کو، اس میں بچہ آرگیومنٹ کرتا ہے 12 سے 16 سال تک کی ایج میں، وہ آپ سے سوالات کرے گا. اس کے ذہن میں جو سوال آئے گا، اچھا برا غلط صحیح، وہ آپ سے پوچھے گا. اس وقت بچے کو جھڑکیں گے، اس وقت اس کو کوشش کریں کہ اس کے سوالوں کا جواب دیں، اس کو سیٹسفائی کریں. اگر آپ کہیں اٹک رہے ہیں کچھ ہے تو آپ اس سے کہیں کہ نہیں یہ بات اس طرح سے دیکھو، یہ چیزیں میں تھوڑا سا میں بھی پتہ کروں گی، میں بھی اپنے اماں ابا سے پوچھوں گی اور پھر تمہیں بتاؤں گی کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. اور اس کو اچھے برے کا ضرور بتاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ غربت جو ہے نا وہ جہالت نہیں ہوتی. ہاں، جہالت جو ہوتی ہے نا وہ عیب ہے، غربت عیب نہیں ہے، جہالت عیب ہے. آپ اپنے بچے کو سمجھائیں، اس کی تربیت جتنی اچھی کریں گے، آپ یقین کیجئے کہ وہ بچہ جو ایک اچھا انسان بن کے جب وہ نکلے گا نا، تو آپ خود اس کو دیکھ، جیسے میں اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے. لڑکی ہے، لڑکی کی تربیت آپ جب جیسی کریں گی، وہ اپنے سسرال میں جائے گی، اس کو 25 طرح کے لوگ نظر ملیں گے، اس کو بالکل اپنے مائنڈ سے ہٹ کے لوگ ملیں گے. اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہوگی تو آپ کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ وہ نبھائے گی اچھی طرح. اور پھر اس کو جب وہ نبھائے گی تو آپ کو دیکھ کے خوشی ہوگی کہ یار دیکھیں میں نے اپنی تربیت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، تو میری بچی جو ہے وہ. اسی طرح لڑکوں کا ہے کہ لڑکے جب پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو جب آپ کی اچھی تربیت ہوتی ہے تو ان کو ٹیم کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم کس کی کیا ویلیو ہے، کیا ڈیزگنیشن ہے، کون کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے. تو ان کو ریئیکشن کا جواب دینا بھی آتا ہے، کیونکہ وہ خود جس وقت آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو اچھی طرح سے اس آرگیومنٹ پہ سیٹسفائی کرتے ہیں، تو ان کے اندر وہ ایبلٹی خود ہی ہے. وہ سیکھتے ہیں نا، بچے اپنے ماحول سے ہی سیکھتے ہیں، اور خاص کر گھر میں جو ماحول ہوگا اسی ماحول کو بچے سیکھتے ہیں. جو لینگویج گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ پہلے لرن کرتے ہیں. اس میں یہ اسی لیے کہتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوں گھر میں تو ذرا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں، کوئی ایسا جملہ، کیونکہ بچے کو نہیں پتا کہ وہ صحیح بات ہے یا غلط، وہ تو ریپیٹ کر دے گا کسی کے بھی سامنے. پھر لوگ کہیں گے یار اس کی کیسی تربیت کی اس کے گھر والوں نے، تو وہ آپ کے اوپر بات آئے گی. ماں باپ پہ بات آتی ہے اگر بچے کچھ غلط کرتے ہیں. میں بھی یہی کہتی ہوں. تو بچے کو ہمیشہ، پھر اس کے بعد بچہ جب 12 سے 16 سال تک کی ایج گزار دیتا ہے نا، پھر وہ 18 سال تک کی ایج میں آتا ہے. وہ ایج ایک ہوتی ہے جو فیلنگز کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی فیلنگ اور ایڈوانس ہوتی ہے. وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں کہ جب وہ ریلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کسی کے ساتھ. لو افیئرس کے بھی وہی ٹائم ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ افیکشن ہوتا ہے، لوگ کوئی کسی کی زیادہ کیئر کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک ایسی، لیکن اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے حدود میں رہ کے اور اچھے برے کی تمیز کے ساتھ کسی کی کیئر کی جائے تو وہ بری بات نہیں ہے. میں اس کو بالکل کہتی ہوں. لیکن 18 سے 20 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے اس میں سمجھ لیں وہ ایک ایڈلٹ بن جاتا ہے. اس کے بعد آفٹر 18 مطلب وہ ٹینز جب کراس کر لیتا ہے تو وہ ایک انسان بن گیا، ایک آدمی، مطلب ایک اچھا شہری، ایک اچھا باپ، ایک اچھی ماں، ایک اچھا انسان بن گیا. اس کے بعد پھر آپ اس میں چینجز نہیں لا سکتے، وہ خود اپنے اندر چینجز لائے گا. اگر اس کو خود اچھے برے کا پتہ ہوگا، اس کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ اچھی چیزیں لرن کرنا شروع کرے گا، اس پہ ریسرچ کرے گا، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرے گا، اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا. تو اس سے وہ مزید اس کی جو آگے کی زندگی وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی. تو
تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. یہ مطلب میں صرف یہ کہوں گی کہ تربیت میں ماں باپ کا وہ رول ہوتا ہے. کہتے ہیں نا پہلا مدرسہ ماں کی گود. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جو چیز سکھاتی ہے, جو گھر سے بچہ سیکھتا ہے وہ اسکول سے نہیں سیکھ سکتا. تو آج میں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کو تربیت پہ کہا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں گے اور پسند کریں گے, اور جو ینگ مدرز ہیں وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گی. اللہ حافظ. آئندہ پھر ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. اپنا خیال رکھیے.